بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے پیدائش کے ساتھ ہی مصیبتیں دیکھنا شروع کر دیں۔ فلسطین میں آنکھ کھولنے والی ایک ایسی لڑکی کی داستان جو بری طرح سے اسرائیل کے ظلم و بربریت کا شکار ہوئی اور اس پر اتنے ظلم کیے گئے کہ اس کو اپنی پیدائش پر بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے زندگی میں کیسے کیسے دن دیکھے، کیسی کیسی راتیں اس کے حصے میں آئیں، کون سی تکالیف، کون سے ایسے مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑا کہ جن کے بارے میں سن کر ہی روح کانپ جائے، مگر وہ ان سب سے گزری تھی۔ اس نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ظلم کو بھی روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان بے ضمیر ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس پر ایسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے تھے کہ جن کی داستان لکھتے لکھتے ہاتھ کانپنے لگے، قلم ٹوٹ جائے اور ورق بول پڑے کہ اس ظلم پر آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین نے کیوں ان ظالموں کو نگل نہیں لیا۔ مگر اس سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کا اس خدائے رحمان نے وعدہ کیا ہے۔ اس دن وہ ان ظالموں کو ضرور نیست و نابود کر دے گا۔ یہ داستان ہے اسرائیلیوں کے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی زار بنت عقیل کی، جس نے 1000 تکلیفوں کو سہتے ہوئے بھی ایمان کا دیا جلائے رکھا اور کئی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ آئیے سنتے ہیں زارا بنت عقیل کی کہانی انہی کی زبانی، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ میں سے کوئی بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے گا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت ہم سب اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے، کوئی موبائل، کوئی کمپیوٹر، کوئی کھیلوں میں تو کوئی اپنے اپنے ذاتی کاموں میں، تو اس وقت یہ ہماری مسلمان بہن کن کن حالات سے گزر رہی تھی۔ کہانی سننے کے بعد آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ کاش اس وقت اس موقع پر آپ اپنی اسلامی بہن کے ساتھ کھڑے ہوتے، کسی ایک موقع پر اس کی مدد کر ہوتا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام زارا بنت عقیل ہے۔ میرے والد محترم کا نام عقیل بن اسامہ اور والدہ ماجدہ کا نام سارہ بنت نعمان تھا۔ میری والدہ اور والد ایک دوسرے کے چچا زاد تھے۔ میرے خاندان میں میرے علاوہ میرے 3 بھائی تھے، جن میں سے 2 مجھ سے بڑے اور ایک چھوٹا تھا۔ سب سے بڑے بھائی کا نام عادل بن عقیل اور اس سے چھوٹے کا عاصم بن عقیل تھا، جبکہ سب سے چھوٹے کا نام زبیر بن عقیل تھا۔ اس کے علاوہ میرے دادا دادی، نانا نانی، پھپھیاں، چچیاں، ماسیاں سب رشتے میسر تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے یہی بات سنی تھی کہ ہم لوگ کافروں کے قبضے میں ہیں۔ ہمارے اوپر ایک ایسا ملک حکومت کر رہا ہے جس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، جس نے چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ ہماری پوری ریاست پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس کو تسلیم کرنے کے لیے سوائے چند ایک ممالک کے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ فلسطین جو ہماری سرزمین ہے، اس پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے آنا شروع کر دیا اور یہیں پر اپنی بستیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف بولتا تو وہ فوراً اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ یہودی فلسطین کو اپنی سلطنت، اپنی ریاست مانتے ہیں کیونکہ گزرے وقتوں میں ایک معاہدہ ایسا ہو چکا تھا جس میں یروشلم میں بیت المقدس کے ارد گرد بہت سے یہودیوں کی آمد ہوئی تھی اور انہوں نے آس پاس کی زمینیں مسلمانوں سے خرید لی تھیں۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ یوں لاکھوں کی تعداد میں یہودی آتے گئے اور زمینیں خرید کر آباد ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت میں صلاح الدین ایوبی نے تمام یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا تھا، مگر یہودیوں کو اپنی زمینیں کھونے کا دکھ تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی زمین آتے تھے کیونکہ وہ اس جگہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ گزرے دور میں کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں جن میں کبھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کبھی یہودی غالب آئے۔ یہودیوں نے اپنی ملکیت کو کسی طور نہ چھوڑا تھا اور جنگ اور جھگڑے کر کر کے وہ جلد ہی فلسطین پر قابض ہو گئے تھے۔ اب فلسطین کے آدھے سے زیادہ علاقے پر یہودیوں کا قبضہ تھا، جسے یہودیوں نے اپنا الگ قومی ملک قرار دیتے ہوئے اسرائیل کا نام دیا اور ایک الگ ریاست کا اعلان کر دیا۔ تب سے اب تک فلسطین اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان کھینچا تانی لگی ہوئی ہے۔ اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ابھی تک نہیں ہیں، مگر پھر بھی اسرائیل نے بہت سے ممالک سے خود کو منوا لیا تھا۔ میری پیدائش 1992 کے ابتدائی مہینوں میں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اسرائیل اور فلسطین کے آپسی تعلقات بے حد کشیدہ تھے۔
معاہدوں پر معاہدے کیے جا رہے تھے جن میں سے کچھ منظور اور کچھ مسترد کر دیے جاتے، آپس میں رہے جو 1992 سے لے کر 1993 اور پھر 1995 تک جاری رہے تھے۔ 2002 میں 10 سال کی ہو چکی تھی جب ایک دن اپنے بڑوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ اسرائیل نے فلسطین کے مغربی کناروں پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا ہے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے۔ سب لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ آگے پیش آنے والے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ تبھی سب کو ہی اسرائیل کے اس قدم پر اختلاف تھا، اور 2004 میں جب چیئرمین PLO یاسر عرفات کی موت ہوئی تو اس کے بعد تو حالات مزید بدتر کر دیے گئے۔ اسرائیل حکومت اور فوج کسی طور اپنے منصوبوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہر طرف اپنی ظلم اور بربریت جاری رکھے ہوئی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، گو کہ فلسطینی تنظیمیں موجود تھیں مگر ان کے پاس فی الوقت اتنے کوئی وسائل نہ تھے جن سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر پاتے۔ کوئی بھی تحریک اگر اسرائیل کے خلاف سر اٹھاتی تو اس کے ظلم کا شکار ہو کر دم توڑ دیتی۔ میرے والد، چچا، تایا اور ماموں ایسی ہی ایک تنظیم حزب اللہ کا حصہ تھے جو اس وقت سب سے مضبوط تنظیم سمجھی جاتی تھی۔ حزب اللہ نے اندرونی سطح پر اسرائیلیوں کے خلاف مختلف لائحہ عمل تیار کر رکھے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہی دنوں ان کی تنظیم میں ایک نو مسلم شخص شامل ہوا تھا جو اسرائیلیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بس چلے تو وہ ایک لمحے کے اندر اندر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس لڑکے کا یہ جوش اور جنون اور بہادری دیکھ کر اس کو حزب اللہ کی تنظیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو حکمت عملی بھی ہوتی یا جو بھی منصوبہ بندی اختیار کی جاتی تھی، اس میں وہ نوجوان بھی موجود ہوتا تھا۔ ایک طرف حزب اللہ تنظیم کے لوگ دن تیار کر رہے تھے اور دوسری طرف اسرائیلی افواج ان کی حکمت عملیاں سن کر ان پر ہنس رہی تھی۔ حزب اللہ کی تنظیم کے لوگ یوں تو کافی ہوشیار اور چوکنا تھے، ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے تھے، مگر اس مرتبہ وہ چوک گئے تھے اور غلط بندے پر اعتبار کر بیٹھے تھے، جس کا خمیازہ انہیں اپنے لہو دے کر چکانا تھا۔ یہ بات 2006 کی ہے جب اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ جو حکمت عملی لگاتے اس کا اسرائیل کو پہلے سے پتہ ہوتا۔ اس نے تنظیم کے کئی اہم کارکنوں کو مار دیا اور کئی کارکنوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس کا مقصد حزب اللہ کی تنظیم کو کمزور بنانا تھا، مگر جن کے حوصلے بلند ہوں ان کو کوئی بھی آسانی سے پست نہیں کر سکتا۔ جلد ہی حزب اللہ میں موجود اسرائیلیوں کے خفیہ جاسوس کا پتہ لگا لیا گیا، جو حزب اللہ کے پل پل کی خبر اسرائیل تک پہنچاتا تھا۔ یہ وہی نو مسلم نوجوان تھا جو کچھ ہی عرصہ تھا۔ دراصل یہ کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ ایک یہودی تھا، مگر مسلمانوں کی جاسوسی کرنے ہی بھیس بدل کر حزب اللہ میں شامل ہوا تھا۔ اسے قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں اس کو پل پل اذیت دی جاتی تھی، مگر وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا تھا۔ حزب اللہ اس سے اسرائیلیوں کے خلاف جانچ پڑتال کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے ایک لفظ نہ اگلا تھا اور موقع ملتے ہی خود کو شوٹ کر لیا تھا۔ اسرائیل ابھی بھی باز نہیں آیا تھا اور اس نے فلسطین پر ایک جنگ مسلط کر دی تھی جس میں گولے، بمباری، دھماکے کھلے عام پھینکے جا رہے تھے۔ ان کا زیادہ تر ٹارگٹ حزب اللہ ہی تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میرے والد محترم اور چچا دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے اور میرے بھائیوں کو والدہ نے اپنے پاس ہی لٹایا ہوا تھا، کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے تھے سب بے حد خوفزدہ رہتے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ڈر سے کوئی کھل کر سانس بھی نہیں لے پاتا تھا۔ اچانک گولیوں کے شور سے میری آنکھ کھلی اور میں فوراً والدہ سے لپٹ گئی۔ والدہ نے مجھے اور بھائیوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ننھا زبیر اس وقت صرف 1.5 سال کا تھا۔ والدہ مسلسل آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے اور میرے بھائیوں نے بھی ورد شروع کر دیا تھا۔ باہر مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس سے بھی زیادہ دل چیرنے والی آواز ان دل دوز چیخوں کی تھی جو تقریباً ہر گھر سے ہی آ رہی تھی۔ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ کلیجہ چیرنے کی سکت رکھتی تھیں۔
ایک افراتفری کا ماحول سا بن گیا تھا۔ والدہ نے میرے بڑے بھائیوں کو کوئی اشارہ کیا، جس کے بعد وہ ہمیں لے کر چپکے سے کمرے سے نکلیں اور بمشکل چچی کے کمرے تک پہنچی تھیں، جہاں چچی اور ان کی بیٹی، جو تقریباً مجھ جتنی ہی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ تبھی والدہ نے 1.5 سالہ زبیر کو، عاصم کو، زنیرہ کو چپ کرانے لگی، کیونکہ ان کا اس طرح سے چیخنا ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر چلتی مسلسل گولیوں کی آواز اور ہوا میں پھیلی بارود کی بدبو اس بات کا صاف ثبوت تھی کہ آج اسرائیل نے حزب اللہ کی بستی کو گھیر ہی لیا تھا۔ ہمارے دل خوف سے کانپ رہے تھے۔ ڈر موت کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے۔ والدہ مسلسل چچی اور باقی سب کو حوصلہ دے رہی تھی اور ہمیں مضبوط رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر اب مضبوط رہتے بھی تو کیسے؟ گولیوں کی تڑ تڑ سے دل کی دھڑکنیں بڑھ کر بے ترتیب ہو رہی تھی، اور چیخو پکار سن کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کانوں کے پردوں کے ساتھ ساتھ کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ جنگ کی سنگین صورتحال تھی، اور ایسے میں گھر میں مردوں کی غیر موجودگی جان کے ساتھ ساتھ عزت کے لالے بھی پڑ چکے تھے۔ گولیوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت گھر میں داخل جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت گھر میں داخل ہو کر ہمارا بھی صفایا کر دیتے، جب اچانک والدہ نے اپنے کندھے سے بندھے 2 تعویذ کھولے، ایک کو سامنے دیوار پر اس طرح چپکا دیا کہ غور کرنے پر ہی دکھتا تھا، اور دوسرے کو گھول کر نیچے پھیلا لیا۔ وہ تعویذ نما کاغذ کھل کر کافی بڑا ہو چکا تھا اور کسی جگہ کا نقشہ بتا رہا تھا۔ والدہ کچھ دیر غور سے اس نقشے کو دیکھتی رہی، پھر چچی کو بولی کہ یہ نقشہ والدہ کو والد محترم نے دیا تھا کہ جب کبھی کوئی ایمرجنسی کی صورت آن پڑے تو وہ اس کا استعمال کر کے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ یہ رستہ کسی تہخانے کا تھا جو یہاں سے ہوتے ہوئے کسی سرنگ سے نکل کر جاتا تھا۔ نقشے پر جس جگہ پر تہخانے کے رستے کا تعین موجود تھا، اس جگہ پر لکڑی سے بنا کپڑوں کا بھاری بھرکم صندوق رکھا ہوا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بغیر اس صندوق کو ہٹائے کیسے اس تہخانے میں پہنچا جائے، کیونکہ فی الحال اتنا وقت نہیں تھا، اور دوسرا اگر ان ظالم تو بے حد مشکل ہو جاتی، کیونکہ یہ سرنگ اور تہخانے ہی تو سنگین صورتحال میں حزب اللہ کی جائے پناہ ہوتے تھے۔ آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ظالم ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں۔ والدہ اور چچی نے جلدی سے ہم سب کو ساتھ لیا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی زمین دوز پانی کی ٹینکی کی طرف آئیں۔ والدہ نے بغیر آواز کیے ٹینکی کا ڈھکن اٹھایا اور ٹارچ جلا کر نیچے دیکھا۔ ٹینکی میں پانی اتنا زیادہ بھی نہیں تھا اور اتنا کم بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے چچی ٹینکی میں اتری، اس کے بعد والدہ نے میرے دونوں بھائیوں کو اتارا اور پھر زونی کو۔ اتنی دیر میں وہ لوگ گھر میں گھس چکے تھے اور ان لوگوں نے اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ ہم سب تو پھر سمجھدار تھے، مگر میرا چھوٹا بھائی زبیر، جس کو والدہ نے پہلے ہی بڑی مشکل سے چپ کرایا تھا، شور سن کر وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ والدہ نے فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی اور جلدی سے مجھے نیچے اتارا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ نیتوں کی آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ ٹینکی تک پہنچ چکے تھے اور غلیظ قسم کی گالیاں بکتے جا رہے تھے۔ نیچے ہم سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے یخ پانی میں ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑے تھے۔ نہ ہی جسم پر کوئی گرم کپڑا تھا اور نہ ہی کوئی اور شے۔ والدہ نے سوچا تھا کہ وقتی طور پر ان لوگوں سے بچنے کے لیے ٹینکی میں اتر جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لوگ جائیں گے تو ہم ٹینکی سے نکل کر تہخانے کے راستے سرنگ تک پہنچ جائیں گے، مگر وہ کہاں جانتی تھیں کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان اسرائیلی کتوں نے میرے بھائی کے رونے کی آواز سن لی تھی، اس لیے اب مسلسل ارد گرد وہ ہمیں ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ پہلے وہ اسی طرح خالی گھر دیکھ کر چلے جاتے، مگر اب میرے بھائی کی آواز سن کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ اب ایسا کیسے ممکن تھا کہ جب تک وہ اس کو ڈھونڈ کر اس کے سینے میں گولیاں نہ اتار لیتے تب تک وہ چلے جاتے؟ وہ پاگل کتوں کی طرح ہمیں آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ گھنٹے سے زیادہ کتوں کی طرح ہمیں آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، تبھی ایک آ کر ٹینکی کے ڈھکن پر کھڑا ہوا اور غصے میں اپنا پاؤں زور سے ڈھکن پر مارا۔ آنے والی آواز سے وہ بے حد چونک گیا تھا، کیونکہ بظاہر تو ٹینکی کا ڈھکن مکمل گھاس سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس آواز نے اسے گڑبڑ کا احساس کرا دیا تھا۔ تبھی اس نے چلا کر اپنے باقی ساتھیوں کو بلا لیا۔ انہوں نے ٹینکی سے ڈھکن اٹھایا اور ٹارچ لگا لگا کر ٹینکی کے اندر دیکھنے لگے۔
والدہ ہمیں لے کر قدرے کونے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر سے جتنی مرضی روشنی لگا لی جائے اس حصے میں اوپر سے دیکھنا ناممکن تھا۔ تبھی ان میں سے ایک کی کمر کے گرد رسی باندھ کر اسے ٹینکی میں اتارا جانے لگا۔ ہماری موت ہمارے بے حد قریب تھی۔ والدہ ہم سب کو لیے وہیں کونے میں ہی نیچے بیٹھ گئیں۔ ٹینکی میں پانی کی زیادتی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوئی تھی، لیکن بیٹھنے میں بھی ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ جو ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتا تھا۔ اسی لیے والدہ نے اس نیچے اترنے والے آدمی پر نظر رکھی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں پانی سے ٹکرائے عین اسی وقت اماں ہمیں لیے نیچے بیٹھ گئیں۔ وہ آدمی تقریباً 1.5 منٹ تک ٹینکی میں رہا تھا۔ اس دوران ہم سانس روکے بیٹھے رہے تھے، جو کہ بے حد مشکل کام تھا۔ میری اب بس ہوتی جا رہی تھی، میں اس سے زیادہ سانس نہیں روک سکتی تھی۔ میری جان نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی وہ آدمی باہر نکل گیا اور ٹینکی کا ڈھکن دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ڈھکن بند ہوتے ہی والدہ نے ہمیں اٹھایا تھا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کھانسنا نہیں۔ ہم لوگوں نے بہت مشکل سے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنے اپنے سانس بحال کیے تھے کہ اسی وقت والدہ کے منہ سے سرگوشی نما آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون ادا ہوا۔ میں نے مڑ کر والدہ کی طرف دیکھا جہاں وہ ننھے زبیر کو سینے میں بھینچے کھڑی تھی۔ وہ معصوم پانی میں سانس بند نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ناک اور منہ میں پانی جانے کی وجہ سے شاید اس میں قدرت کی ہی کوئی مرضی تھی، کیونکہ ہمارا سفر بے حد مشکل اور خطرناک تھا۔ قدم قدم پر موت کھڑی تھی۔ کیا پتہ اگر وہ آگے ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات کا باعث بنتا، اسی لیے اللہ نے اسے ہم سے چھین لیا تھا۔ وہ ابھی اس قابل نہ تھا کہ اسے دشمنوں کی گولیوں کے آگے رکھ دیا جاتا۔ ہم مزید 3 گھنٹے پانی میں رہے تھے اور پھر والدہ ٹینکی سے باہر نکلیں، اطراف کا جائزہ لیا اور پھر ہمیں بھی باہر نکال لیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہمارا خون جمنے والا ہو گیا تھا۔ والدہ اور چچی ہمیں لے کر جلدی سے کمرے میں گئیں۔ گھر کی حالت بری تھی، سب کچھ الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا۔ گولیوں کی وجہ سے دیواروں اور کھڑکیوں میں لاتعداد سوراخ بن گئے تھے۔ ایسے میں اسے نصرت اللہ ہی سمجھیں کہ بھاری صندوق ایک طرف سے اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا۔ والدہ فوراً اس کی طرف گئی اور ٹٹول کر تہخانے کا دروازہ کھولا، جو اتنا زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت ضرور کھل گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو غنیمت زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت ضرور کھل گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو غنیمت جانا، ہمیں گرم کپڑوں میں لپیٹا اور ایک بیگ لے کر اس میں کچھ مزید گرم کپڑے اور اناج وغیرہ ڈال دیا۔ اب پتہ نہیں ہم نے کتنے دن زیر زمین رہنا تھا۔ اور پھر سب اس برائے نام کھلے ہوئے دروازے کی طرف آئے۔ سب سے پہلے والدہ نے بیگ نیچے دھکیلا، جس کی وجہ سے دروازہ مزید کھل گیا تھا۔ اس مرتبہ سب سے پہلے اماں نیچے اتری، جنہوں نے ابھی تک زبیر کو سینے سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے بعد چچی نے زونی کو اتارا اور پھر مجھے۔ میں جیسے ہی اس دروازے سے نیچے ہونے لگی، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ جگہ بے حد تنگ تھی، یہاں سے نیچے اترنا انتہائی مشکل امر تھا۔ میرے بعد میرے بھائی اور پھر چچی نیچے اتری۔ ہم سب کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا، ایک تو جگہ کی تنگی اور دوسری شاید کوئی کیلیں لگی ہوئی تھیں جو نیچے اترنے تک ہمارے جسموں کو اچھا خاصا زخمی کر گئی تھی۔ تہخانہ بھی بس نام کا ہی تھا، اس کی چھت اتنی قریب تھی کہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا۔ ہاڑ کر ہمارے زخموں پر باندھی اور ہمیں حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم درد سے کرراہ رہے تھے، اوپر سے بے حد ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ والدہ اور چچی ہمیں گود میں لے کر وہیں بیٹھ گئیں۔ یہ رات ہمیں یہاں ہی گزارنی تھی۔ خیر اب رات اور دن کا کہاں پتہ چلنا تھا۔ اماں اور چچی بہت پریشان تھیں، نہ جانے چچا لوگ کہاں تھے اور چچی اور والدہ کے میکے والوں کا کیا حال ہوگا۔ دادا صاحب تو ملک سے باہر تھے، دادی ان سب تکلیفوں کے آنے سے پہلے ہی جہان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تھوڑے آرام کے بعد ہم لوگوں نے آگے چلنا شروع کر دیا تھا۔ چھت بالکل ویسی ہی تھی، ہم لوگ بمشکل ہی گردنیں جھکائے چل رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی چلنے کے بعد جا کر ہمیں گردن سیدھی کرنے کا موقع ملا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بے حد بھوک نے بھی آن گھیرا تھا۔ والدہ اور چچی نے لائے ہوئے اناج سے نکال کر ہمیں کھانے کو دیا، جبکہ خود کچھ بھی نہ کھایا تھا، بس پانی کا ایک ایک گھونٹ پی کر گلے تر کر لیے تھے۔ والدہ کو اندر اناج سے نکال کر ہمیں کھانے کو دیا، جبکہ خود کچھ بھی نہ کھایا تھا، بس پانی کا ایک ایک گھونٹ پی کر گلے تر کر لیے تھے۔ والدہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم سرنگ میں پہنچ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑی مٹی ہموار کی اور پھر ہمیں کہا کہ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ ہم بھی لیٹ گئے تھے اور نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، اسی کے مترادف ہم سو بھی گئے تھے۔ اسی طرح ہم نے نہ جانے کتنے دن سرنگ میں گزار دیے تھے۔
نہ سرنگ کا اختتام ہو رہا تھا، نہ ہی چچا اور والد کی کوئی خبر۔ سرنگ میں ہمیں اور بھی بہت سے لوگ مل گئے تھے جو ہماری بستی کے ہی تھے۔ سب ہی برے حالوں میں تھے، جس کے پاس جو کچھ تھا سب نے مل بانٹ کر گزارا کیا تھا، مگر کب تک کرتے؟ ایک وقت ایسا آیا کہ نہ کھانے کو کچھ رہا اور نہ پینے کو ایک بوند پانی۔ کتنے ہی لوگ اور بچے بھوک اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے سرنگ میں ہی دم توڑ گئے تھے، اور ان کے عزیز اس قدر بے بس تھے کہ اپنے پیاروں کو کفن بھی نہ دے پائے تھے اور نہ دو گھروں کے بیچ اپنے پیاروں کو دفن کر دیتے۔ اماں نے زبیر کو بھی یہیں اسی سرنگ میں دفن کیا تھا، کیونکہ باہر اماں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کتے آ کر زبیر کی لاش کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر دیں۔ اب تو سرنگ میں رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سرنگ لگ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک تو قبرستان بن گیا تھا، یا اس سے بھی بدتر حال تھا۔ قبرستان میں تو مٹی کے اندر دفن ہو جاتا تھا، لیکن یہاں دفن کے نام پر صرف ریت اور پتھروں سے ڈھانپ کر اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیے گئے تھے، جو صرف کچھ ہی دن اوجھل ہوئے تھے۔ اس کے بعد مردوں سے آنے والی بدبو نے پوری سرنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہم تیز تیز چلتے سرنگ سے باہر نکلنے کی کوششوں میں تھے، مگر نہ تو ہم سے تیز چلا جا رہا تھا اور نہ ہی سرنگ ختم ہونے کا نام لے رہی تھی۔ بھوکے پیاسے کوئی کتنا تیز چل سکتا تھا؟ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا جا رہا تھا۔ آخر کار آزمائش ختم ہوئی اور سرنگ کا دہانہ آ گیا۔ ہمارے ساتھ صرف 5 مرد ہی کا جائزہ لیا اور ہمیں بھی باہر نکال لیا۔ ہم غزہ میں پہنچ چکے تھے، یا یوں کہیں کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں۔ یہاں بھی ہمیں غاروں میں پناہ لینی پڑی تھی۔ انہی غاروں میں ہماری ملاقات والد سے ہوئی۔ اس کے علاوہ اکا دکا لوگ والدہ کے میکے سے تھے اور کچھ چچی کے، لیکن چچا کے بارے میں بری خبر تھی کہ چچا کو ان ظالموں نے بے حد دردناک موت دے کر مار ڈالا تھا۔ ہم کئی مہینے تک انہی غاروں میں رہے تھے۔ اس بستی میں داخل ہونے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ والد محترم اور حزب اللہ کے باقی لوگ غزہ کی جہادی تنظیم حماس سے رابطے کی کوششوں میں تھے، جو 8 مہینے بعد جا کر ہوا تھا۔ ہمیں گھر سے بے گھر ہوئے 2.25 سال ہونے کے قریب تھے۔ اس میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب میں نے دعا میں اسرائیل کی تباہی نہ مانگی ہو۔ پھر بالآخر ہم غزہ کی بستی میں جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر یہاں آ کر بھی سکون میسر نہ ہوا تھا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے بعد 2012 میسر نہ ہوا تھا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے بعد 2012 میں غزہ کی جہادی تنظیم حماس کو اپنے ہدف پر رکھ لیا تھا۔ اسرائیل تباہی پر تباہی مچاتا جا رہا تھا۔ ہر طرف خون ریزی ہی تھی، جہاں کہیں دیکھو بس تباہی کے ہی نشانات نظر آتے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر کے غزہ پر ہونے والی اس جنگ کی جنگ بندی کی گئی تھی، مگر پھر بھی اسرائیل جب بھی کبھی موقع ملتا وہ غزہ کی بستیوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ 14 نومبر 2012 کو میں ایک ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی کہ اچانک سے فضا میں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی زمین کانپ اٹھی تھی۔ سب صورتحال سمجھنے کی کوشش میں لگے تھے جب خبر ملی کہ اسرائیل نے غزہ پر ایک بڑا حملہ کر دیا ہے، اور اس میں اس نے 1500 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور میزائل اور بموں سے غزہ میں تباہی مچاتا پھر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال زخمیوں سے بھرنے لگا۔ پھٹی پھٹی ادھڑی لاشیں اور جسم دیکھ کر ہی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ چیخو پکار کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ ڈاکٹر خود پر قابو پائے کئی زندگیوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ جب میرے سامنے 2 لوگ لائے گئے، انہیں دیکھتے ہی میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ وہ دونوں لاشیں اور کسی کی نہیں بلکہ میرے بھائی عاصم اور والد محترم کی تھیں، جن کے ہاتھ کہیں پڑے تھے، بازو کہیں اور دھڑ کہیں۔ مجھے ایک دم سے اپنا سانس گلے میں اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی۔ میں ہسپتال سے نکل کر بھاگنے لگی۔ مجھے جلد از جلد اپنی والدہ کے پاس پہنچنا تھا، مگر میں جس طرف دیکھتی جا رہی تھی تباہی ہی تباہی تھی۔ ہر طرف کھڑی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں، جن میں نہ جانے کتنے ہی لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ اپنے گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ والدہ مصلے پر بیٹھی، دعا زاد بہن زنیرہ بھی ان کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھی تھی، جبکہ بڑا بھائی نہ جانے کہاں تھا۔ چچی تو چچا کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے سال پہلے ہی گزر گئی تھی۔ میں والدہ کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے کندھے سے لگتے انہیں والد محترم اور بھائی کی شہادت کی خبر دی، جسے سنتے ہی اماں ایک طرف ڈھہ سی گئی تھیں۔ اماں کو 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔
بڑا بھائی تو حماس کی تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد مہینوں گھر نہ آتا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 22 دن جاری رہی تھی۔ اس تباہی کے بعد 2017 میں ایک مرتبہ پھر سے فلسطینیوں کے یوم تباہی کے دن پھر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے دوران بہت سے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور بہت سو کو قتل کیا گیا تھا۔ یرغمال بننے والوں میں میری ماں، میں اور چچا زاد بہن بھی شامل تھے۔ ہمیں سب یرغمالیوں کے ساتھ جا کر ایک زندان میں بند کر دیا گیا تھا اور یہاں سے ظلم اور مصیبتوں کی داستان کا ایک نیا باب کھلنا تھا جس نے میری روح کو ادھیڑ کر رکھ دینا تھا۔ پہلے ہی دن سے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے گئے، مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج کے لوگ ہاتھوں میں لوہے کے موٹے پائپ لے کر آئے اور ہمیں بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نہ کسی کا سر دیکھ رہے تھے اور نہ پیر، نہ منہ، بس اندھا دھند ڈنڈے برسائے جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ زندان سے نکلے تو میں بمشکل اپنے زخموں سے چور بدن کو گھسیٹتے ہوئے اپنی والدہ تک پہنچی تھی، جو عمر کے اس حصے میں تھیں کہ ان کے لیے ایک جھٹکا ہی کافی تھا۔ یہاں پر تو ان پر جانوروں کی طرح تشدد کیا گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی والدہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو وہ بولی کہ ہمیشہ مضبوط رہنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے، اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری والدہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ والدہ نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر رکھا۔ والدہ نے ایک ہچکی لی اور مجھے ان ظالموں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ زونی ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ صرف میری والدہ ہی نہیں بلکہ 4 اور موتیں بھی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 بچیاں تھیں اور 2 والدہ کی ہی عمر کی عورتیں تھیں۔ 2 دن تک کوئی بھی زندان کی طرف نہ آیا تھا۔ لاشیں زندان میں ہی پڑی رہی تھیں۔ آخر ہم نے چیخ کر ان کی منتیں کیں، ان میتوں کی بے حرمتی تو نہ کرو، ان کو تو دفنا دو، مگر ان پر اثر ہونا مشکل تھا۔ آخر کار ہماری کافی چیخنے کے بعد 2 ہٹے کٹے کافر ہنستے ہوئے زندان میں داخل ہوئے اور پھر میتوں کو لے کر جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ چلو ان کو قبر تو نصیب ہو جائے گی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ میری خوش فہمی کچھ ہی دیر میں دور ہو گئی تھی جب ان لوگوں نے میتوں کو لے جا کر دفنانے کی بجائے کتوں کے آگے پھینک دیا تھا، جو میتیں دیکھتے ہی پاگل ہو گئے تھے اور نوچ کر ان کا گوشت کھانے لگے تھے، جبکہ مکروہ چہرے والے کافر ہاتھوں میں حرام مشروب اٹھائے اسے گھونٹ اپنے اندر انڈیلتے قہقہے لگاتے جا رہے تھے، جبکہ زندان کے اندر موجود ہم 15 لڑکیوں اور عورتوں کا اتنا بھیانک منظر دیکھ کر چیخ کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بھوکے کتے میتوں کو بھنبوڑ کر کھا رہے تھے۔ مجھ سے مزید دیکھا نہیں گیا تو میں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے شور ختم ہو گیا تھا۔ میں نے مڑ کر باہر دیکھا تو ناقابل برداشت منظر سامنے تھا۔ ان کتوں نے ہڈیاں بھی نہ چھوڑی تھیں، بس کچھ بچی کچھ ہی ہڈیاں ہی تھیں جو لباس میں رہ گئی تھیں۔ زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے باہر گئی اور اپنی والدہ کا لباس اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ایک طرف والدہ کے بال تھے، میں نے جلدی سے وہ اٹھا کر جیب میں ڈالے۔ تب تک اسرائیلی کافر میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے گئے اور میرے منہ میں کتنے دن گزر چکے تھے، مگر ابھی اگلا زخم تازہ تھے کہ اسرائیلی کافر پھر سے آ گئے اور اگلے لمحے انہوں نے جو کیا میں نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو میں چاہنے کے باوجود بھی بیان نہیں کر سکتی، جس میں ایک عورت کو انتہائی درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ایسا ایک دن نہیں بلکہ ہر ہفتے ہونے لگا۔ وہ ایک عورت کو اس وقت تک درندگی کا نشانہ بناتے رہتے تب تک وہ مر نہیں جاتی، اور جس دن وہ مر جاتی اس سے اگلے روز وہ دوسری کو پکڑ لیتے، اور یہ کام وہ زندان میں باقی لڑکیوں کی موجودگی میں کرتے تھے۔ اب صرف 4 لڑکیاں ہی بچی تھیں، جن میں سے 2 میں اور زونی تھیں۔ زونی کی حالت بھی تقریباً میرے جیسی ہی تھی۔ ہم ہر وقت خدا سے موت کی دعائیں مانگتے رہتے کہ کاش ایسا کوئی وقت آنے سے پہلے ہمیں موت آ جائے، کیونکہ اب ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ مجھے صرف اب زونی کی فکر تھی۔ والدہ اس کو میری حفاظت میں دے کر گئی تھی۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھ میں اور زونی میں سے کسی ایک کو چنا جانا تھا۔ زونی کو چن لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اپنا شکار بناتے، زونی نے ایک دم سے آنے والے کی جیب سے چاقو نکالا اور اپنی جان لے لی تھی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ تھا؟ لمحوں کا کھیل تھا جب زونی کا بے جان جسم نیچے گرا اور اس کے جسم سے نکلتا خون فرش کو رنگین کرتا چلا گیا تھا۔
میں کسی شوق کی سی کیفیت میں زونی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچا کر موت کو گلے لگا لیا تھا، جبکہ مجھے مزید مشکل میں ڈال گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کو پکارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کافر میری طرف بڑھتا، اچانک افراتفری پھیل گئی۔ دھماکوں کی آوازیں زندان میں بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ وہ کافر کپڑے پہنتا جلدی سے زندان سے نکل گیا اور جلدی میں وہ اس کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی۔ اب میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے نہ راستوں کا پتہ تھا نہ سمت کا تعین، مجھے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک کہیں سے انہی شکاری کتوں کا ٹولہ مجھ پر آ جھپٹا اور مجھے کھانے لگا۔ مجھے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک کہیں سے انہی شکاری کتوں کا ٹولہ مجھ پر آ جھپٹا اور مجھے کھانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ایک طرف کو چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا اور کسی جگہ تو گوشت بھی نہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو کی طرف دیکھا تو بے ساختہ چیخ اٹھی تھی۔ میرا بازو کوہنی سے آگے ہڈی سمیت غائب تھا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلی اور چھپتے چھپاتے آخر کار اسرائیل کے علاقے سے نکل آئی۔ میں نے اردن میں پناہ لی تھی۔ یہ حالیہ دنوں کی بات ہے۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اردن پہنچتے پہنچتے مجھے 20 دن لگ گئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میرا اردن کے ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ جسمانی زخم تو اس علاج سے بھر جائیں گے، مگر جب روح پر لگے زخم دیکھتی ہوں تو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ جو قیامت میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی، اس نے میری روح کو تار تار کر دیا تھا۔ جانے میں زندہ تھی تو کس کے لیے؟ اردن پہنچنے کے بعد میں نے اپنی والد دے کر ان کو باقاعدہ زمین میں دفن کیا تھا۔ اسرائیل کی یہ بربریت ابھی بھی جاری ہے۔ نہ جانے اقوام متحدہ خاموش کیوں ہے۔ وہ کیوں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہی؟ اس اسرائیل نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر، میرے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کر جینے کی خواہش۔ اب مجھ میں جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ جانے کب اسی بیڈ پر پڑی پڑی اپنے رب سے جا ملوں۔ بس آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ پلیز فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس ظلم اور بربریت کے آگے خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ آگے بڑھ کر ظالم کا سر کچل دیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ پلیز 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 فلسطین کے مسئلے کو سیریس سمجھا جائے، اسے یوں ہی پرایا سمجھ کر چپ نہ رہا جائے۔ یہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو مسلمان ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔